اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علیٰ ولی اللہ اشہد ان علیٰ حجت اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد علیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميادان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم. صلوات. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے پروردگار عالم سے پروردگار عالم آپ کے تمام تر روزے عبادات افعال اعمال قدر مناجات اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دعا ہے پروردگار عالم سے کہ یہ جمعۃ الوداع ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہمارے لیے سے مالک مبارک فرمائے. عزیزان محترم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ ذکر الہی سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو ایک اطمینان ملتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم دو چیزیں تو انسان نے سیکھ لی ہوں گی، ایک اہمیت تلاوت قرآن، اور دو اطعام المسکین، یعنی مسکینوں غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلانا. کیونکہ انسان جب خود بھوکا ہوتا ہے، انسان جب خود پیاسا ہوتا ہے تو اسے دوسرے کی پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، اسے دوسرے کی بھوک کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے
روایت میں بھی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، علی حبی میری محبت، وحب اہل بیتی میری آل کی محبت، میری اطرت کی محبت، علیکم السلام، والقرآن اور قرآن مجید کی محبت، تلاوت قرآن۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے اور یہ آخری دن ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن میں ایک آیت کا ثواب گویا ختم قرآن کا ثواب ہوگا۔ کل سے جو قرآن پڑھے گا اسے پھر ایک آیت کا ثواب ایک ہی ملے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جتنا انسان پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، 2 عادتیں انسان کی جو ماہ مبارک رمضان میں اب بن گئی ہیں، یہ اب ختم نہ ہو اگلے رمضان تک۔ ایک تلاوت قرآن اور 2 خیرات کرنا، صدقہ خیر، انفاق، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانا۔ کیونکہ یہ 2 عادتیں ایسی ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پر و بال ہیں کہ جن کے وسیلے سے آپ اڑتے ہوئے سعادت کی انتہا تک، سعادت کی بلندیوں تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ میرے مالک ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن کی تاکید کی ہے پروردگار عالم، یہ ایک آئین پروردگار، یہ ایک قانون الہی ہے، کیونکہ اللہ نے چاہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اللہ نے یہ چاہا ہے۔ اور ثقلین میں سے ایک ثقل قرآن ہے، ثقلین کی ایک ثقل قرآن، ایک طرف آل اور ایک طرف قرآن۔ بہترین زندگی اور بہترین سعادت کو حاصل کرنے کے لیے رسول خدا فرمائے کہ میں ثقلین کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک طرف قرآن اور ایک طرف اہل بیت۔ انہی کے درمیان رہو گے تو دلوں کو چین ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو یہ وہ قوانین ہیں جو رسول خدا نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اب کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہے، کل نماز عید ہوگی، صبح 9 بجے 9 AM نماز عید ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ رونقیں جو ماہ مبارک رمضان میں تھیں وہ اب نہیں رہیں گی۔ جس طرح اجتماع ہوتے تھے، قرآن مجید کے اجتماع اور افطاری، اور بہرحال ماہ مبارک رمضان کی اپنی برکت ہے کہ سب مل بیٹھتے ہیں، مل کے افطار کرتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں۔ بہرحال وہ اب اس طریقے سے وہ رونق نہیں ہوگی انشاءاللہ، آہستہ آہستہ۔ بس 3 مہینے میں پھر ماہ مبارک ماہ محرم الحرام ہے کہ جسے مولانا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوگی، تو انشاءاللہ پھر 3 مہینوں کے بعد وہی عزاداری کا سلسلہ دوبارہ قائم ہوگا۔ لیکن تب تک کیا کریں؟ گھروں میں بیٹھ جائیں، تو ظاہر ہے گھروں میں ہی بیٹھیں گے، گھر ہی جاتے ہیں انسان۔ لیکن بہت خوبصورت روایت ہے، میں اسی سے انشاءاللہ جمعۃ الوداع کا آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ روایت ہے میرے آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے۔ یہ نہیں کہ میں مسجد میں آتا تھا تو وہاں نماز ہوتی ہے، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہیں پڑھوں گا، گھر میں جو ہے وہ پھر اب دنیا کی طرف ہی ساری توجہ، آخرت کی طرف توجہ تب کروں گا جب میں مسجد یا امام بارگاہ میں آؤں۔ غلط۔ فرمایا وہ مت کرو کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، وہ اپنی کلیسا، اپنے سینوگوگز وغیرہ میں، اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں، اور اپنے گھروں کو انہوں نے بالکل قبرستان بنا دیا ہے۔ فرمایا میری امت وہ نہ کرے جو عیسائیوں اور یہودیوں نے کیا۔ کیا کیا؟ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بس دین کو ہم اپنی عبادت گاہ تک چھوڑ آئے، اب ہم گھر آ گئے تو بس ہم جانے اور ہماری دنیا جانے۔ لیکن جناب ختم مرتبت فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن سے۔ جیسے آپ امام بارگاہ میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے امام بارگاہ میں آ کے قرآن پڑھتے ہیں، جیسے امام بارگاہ میں عزاداری کرتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، جیسے امام بارگاہ میں مجلس برپا کرتے ہیں، اپنے گھر کو عزا خانہ بنا دیں۔ اپنے گھر میں ایک خاص مقام ہو۔ آپ نے دیکھا بعض مومنین نے ماشاءاللہ بہت اہتمام کرتے ہیں نماز کا، یہ نماز کا کمرہ ہے، یہ حجرہ ہے نماز کا،
یہ نماز کا مقام ہے، یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پوری فیملی یہاں اکٹھے ہو کے نماز پڑھتی ہے۔ بعض مومنین نے گھروں میں عزا خانے بنائے ہوئے ہیں، جن کے ہاں جگہ ہے، جن کے ہاں استطاعت ہے، گھروں میں یہ مجلس کا مقام، یہاں پہ فرش عزا بچتا ہے۔ محرم آیا، یہاں فرش عزا۔ بعض گھروں میں تو 10 مجلسیں ہوتی ہیں، اول محرم سے لے کے عصر عاشور تک، شام غریبہ تک، یہیں آپ کے یو کے میں، آپ کے برطانیہ میں، آپ کے شہر میں 10 مجلسیں ہوتی ہیں ایک گھر میں۔ نور بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو ذکر آل رسول سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آل رسول تشریف لائیں تو ان کا ذکر کریں گے، وہ تو تشریف لائیں گے، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسی آیت کے تحت، اسی آیت کے ماتحت ائمہ اہل بیت کی بھی سیرت اور روش وہی الہی سیرت روش ہے، الہی روش، الہی سیرت، الہی سنت، یعنی جو سنت اللہ وہی سنت محمد اور وہی سنت علویہ۔ جس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مولا کو یاد رکھو مولا تمہیں یاد رکھیں گے۔ گھر میں اہتمام ہو، اب یہ نہیں کہ اب رمضان ختم ہو گیا تو انشاءاللہ محرم میں ملیں گے، نہیں، ظاہر ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا، لیکن اپنے گھروں کو آباد کرو۔ جو قرآن اب یہاں پڑھا جاتا تھا وہ گھروں میں پڑھا جائے، جو عزاداری اور مجالس اور اعمال کا سلسلہ یہاں تھا اب وہ گھروں میں ہو۔ ورنہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ آیا اس گھر میں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے یا نہیں۔ جب گھر میں نماز ہی نہیں تو برکت و فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ جس گھر میں یہ نماز، یہ تلاوت قرآن اور آذان کی آواز گونجے گی تبھی تو فرشتے آئیں گے، فرشتے کسی ارے غیرے کے گھر تھوڑی آتے ہیں۔ جہاں آل پاک کا ذکر ہوگا فرشتے تو وہیں آئیں گے، کیونکہ فرشتے پاک ہیں تو ان کے اترنے کے لیے ایک ایسی جگہ میسر ہو کہ جو جگہ بھی پاک ہو۔ اور زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، رسول خدا فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو وہ گھر ایسے چمکتا ہے آسمان والوں کے لیے کہ جیسے زمین والوں کے لیے رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ اس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس گھر میں کوئی عبادت کر رہا ہے، اس گھر میں کوئی محو عبادت ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ The Holy Quran, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, is a book in which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. In it there is cure for the sickness, for the illness. In it there is shifa. Quran itself is a shifa. Quran itself, takes you out of many of your ailments and depressions and mental health problems. Connect with the Holy Quran. When you feel depressed, when you feel down. And there's a pleasure when you get into reading the Holy Quran. There is a pleasure in the Holy Quran, in its recitation, in its listening. That pleasure you will not find in any music, in any country, in any place around the globe. ایسا مزہ ہے تلاوت قرآن میں کہ ایسا مزہ کہیں نہیں ہے۔ You might say, oh, the classical music is this and that. No. لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے ملیں گے آپ کو، اب میں نہیں ایسا کہہ رہا لیکن ایسے ملیں گے آپ کو۔ نہیں بھائی اس میں ایسا ہے، ایسا ہے، بھائی جو مزہ قرآن میں ہے خدا کی قسم، وہ اگر وہ مزہ ایک بار لگ جائے پھر ایسا نشہ کہیں نہیں ہے۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جو قرآن میں جو نشہ ہے اور جو ولایت علی میں جو نشہ ہے، جو ذکر آل محمد کا نشہ ہے، وہ ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی جو شراب کا نشہ ہوتا ہے وہ تو وقتی طور کا ہوتا ہے، ٹیمپریری جسے کہتے ہیں، لیکن جو ولایت کا نشہ ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نشہ ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ And so, this is the duty on the elders of the house.
The elders, the parents, the mother, the father, the grandparents. This is the duty of the elders. That it is them who have to instill that love of the Holy Quran in the children. The children will only read the Holy Quran if they see me reading the Holy Quran. The children will only read the prayers, the salah, when they see the parents up for Fajr, up for Zuhr, up for Maghrib. If the parents are not getting up, then the children are not going to get up. It is the parents who have to instill that habit into the children. And that's why the Prophet says this is the right of the parent. It's the right of the child on the parent. That the parent give them a good name, that they give them the love of the Holy Quran, that they give them the love of the Al-Muhammad, and they teach them the qawa'id of the deen. They teach them the qawa'id, the rules and the regulation, the Islamic laws of the religion. It comes from the parents. And if the parents don't know it, then the parents either educate themselves so they can teach their children, or they arrange for a proper teacher for the children. Recite salawat. That's one. And the second, as we exit the month of Allah subhanahu wa ta'ala and enter the month of Shawwal, one thing is that we should continue the reciting of the Holy Quran. Even if it's not every day, we get busy, we work and workload and whatnot. Even if it's not every day, it should be every day. Even if it's not every day, at least every second, third day, we read the Holy Quran. Even if it's half a page. Walau ayah. Even if it's one ayah. Read it. So that you don't break that tasalsul, that continuity. Number two, mashallah, a lot of people have given iftaris, a lot of people have sponsored. And you know, Mr. Zasha has spoken on this regularly throughout our prayers, especially in between the Juma and the Asr prayer. And you know, we thank you for your contribution. But this is something that should become a habit. Because we are followers of Bani Hashim, who were known to feed amongst the tribes of the Arabs. The only tribe that was known to feed and to give water to the thirsty were Banu Hashim. So inshallah, this should continue. You know, you can still sponsor. You don't have to wait for Muharram. Ramadan is done. Now let's wait 3 months for Muharram. No, Shab-e Juma, any majlis in between, then inshallah, we can take this on. And Amirul Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu was salam. If there's anyone who was like the Holy Prophet, it was Ali ibn Abi Talib. I know what the hadith says. The hadith is beautiful. He says Ali ibn Abi Talib used to eat dry bread, salt, and maybe sometimes a bit of vinegar. Or Imam Hassan and Imam Hussein would put a little bit of oil onto his bread to make it soft, because that's how hard the bread would become. This is what Ali ibn Abi Talib would eat. But that's not what Ali ibn Abi Talib would feed. Agar bedar hai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. This is what the holy Imam would eat. Dry, hard, old bread, salt, sometimes vinegar, sometimes a little bit of oil to dip the bread into oil to soften it. Even that he did not want to do. But Imam Hassan and Imam Hussein would emphasize on that. But that's not what he fed the people. You know what he fed the people? He fed them good bread and good meat. What everyone wants to eat. And this is, you know, when people talk about human rights and charities and you name it. Trust me, if they knew Ali ibn Abi Talib, they would forget all charities. If they knew the Dastarkhan of Imam Hassan alayhi salatu wasalam, you know, they would not take pride in their charity. Because there is no one who gave more charity except Imam Amir al-Mu'mineen. You know, there's one thing to have. I've got it. And I'm wealthy. And I give. But it's another thing to have nothing and still be known for your charity. Subhanallah. I mean, this is an honor only for Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. Lived pure, simple lives. Sat on the floor. What was in the house of Imam Ali ibn Abi Talib? A rug made out of sheepskin. That's all they had. And they would sleep on it at night, and they would sit on it in the day. And they would use the same rug to eat food as Dastarkhan. As a sufra. Nothing. Yet they would ask in Medina, who is the most sahi? Who is the most of the sahi? They would say, there is no one more sahi, ibn sahi, Kareem ibn Kareem, except Hassan ibn Ali.
Hussein ibn Ali, Ali ibn Abi Talib. Askhan nas, the most sakhi, the most generous were these people. And alhamdulillah, we are blessed that we don't have 1, 2, 3, we have 12, we have 14. I end with this. This is how they fed. You know, as we exit the month of Ramadan, remind yourselves of your Mawla, your master, Imam Musa ibn Ja'far alayhi salatu wassalam. Al-Kadhim. Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, you know what he did? When he was in the prison, as you know, he spent most of his time in the prison, in the sijn. He would make a dua and he would say, "Oh Allah, I thank you. I used to ask you for time to worship. You have given me that time." So remember when I said to you just a minute ago, turn your houses, nawwaru buyutakum bitilawatil Quran. Brighten your homes with the recitation of. In other words, make your homes your places of worship while you're at home. You know, Imam Musa al-Kadhim says, he used to thank Allah subhanahu wa ta'ala and says, "Oh Allah, I thank you. I used to ask you for a place to worship. You gave me the time and the place." We want to make our houses a place of worship. Imam Musa al-Kadhim made his prison his place of worship. Now this is something else. When you make the most difficult of places to be the most spiritual of your places. This is true spirituality. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, "Oh Allah, as we exit the month of Ramadan, Ya Allah, Ya Rabbal Alameen, there's a few hours left until we make our last iftar. Oh Allah, give us tawfiq to utilize these few hours with the recitation of the Holy Quran, to give sadaqah, to give charity, to focus on our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. There are a few hours left until the last iftar. Oh Allah, do not make this the last iftar of our lives, Ya Rabbal Alameen. There are a few hours left until the last iftar to come, Ya Rabbal Alameen. We ask you to give us tawfiq in these few hours to make as much istighfar from our sins as possible. Bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Oh Allah, we ask you to give shifa all those who are unwell. Our President, Mr. Azhar Shah Sahib, his daughter is currently unwell in critical condition. I ask the mu'mineen, mu'minat to remember his daughter, Sayyidah Tayyiba Shah, who is unwell. That Allah subhanahu wa ta'ala bihaqq Imam Sajjad alayhi salatu wassalam give her shifa ajila wa kamila and return her home, and all of the mu'mineen and mu'minat who have asked us for du'as in the final hours of this month of Allah subhanahu wa ta'ala. All those who have left this dunya in the month of Ramadan, before the month of Ramadan, were with us last month of Ramadan and are not with us this month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala raise them ma ahlil bayt fil jannah. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيد الأوصياء أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين أسد الله الغالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على مولاتي صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. والصلاة والسلام على إمامنا الحسن المجتبى المقتول بسم الجفاء. والصلاة والسلام على أبي عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء.
وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين العلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي العسكري. السلام عليك مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعه وتمتعه فيها الطويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Just a quick announcement, Fitra is wajib, of course Fitra is £7. Inshallah Al-Zahra Center will be collecting as well. If you want to give to the center will collect your Fitra today and before namaz tomorrow, before Eid as well. Inshallah we'll have arrangements for that as well. Recite salawat. Just to finish off where we started last week, Hazrat Uwais al-Qarani rahmatullahi alayh, radwanullah alayh, shaheed Siffin. The Holy Prophet would often look towards the direction of Yemen and he would say, I can smell the fragrance of my love. I can smell. And Salman would ask, oh Prophet, who is that? He says, Inna bil Yemen shakhsan, there is a person in Yemen, they call him Uwais al-Qarani. And once again, he was one of those companions like the likes of Abu Dharr and Salman and Miqdad and Malik al-Ashtar and Nakha'i and Muhammad ibn Abi Bakr, who stood alongside Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, who stood by his khilafah, who stood by his right and his haqq to authority. Uwais al-Qarani was known for his zuhd and his taqwa, his piety and his worship, to the extent that he would divide the nights. Tonight is the night of sajda, is the night of sujood, and he would spend that night in sajda. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Then he would say tomorrow night is the night of ruku, and he would spend that night in Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. And so because he became so popular because of his worship, that this man, he prays a lot, he worships a lot, a lot of people would come to him and they would say, oh Uwais, make dua for our istighfar. Make dua for our forgiveness. You are a pious man, you are a righteous man, you are a man of worship, you are a man of ibadah. And so interestingly, history has it that one day the second caliph approaches him and he says to him, oh Uwais, pray for my maghfirah. Hazrat Uwais al-Qarani gives him a beautiful reply. He says, I pray every day for all of the mu'mineen and mu'minat. And if you are a mu'min, then you are included in the dua. And if you're not a mu'min, then even if I pray for you, it will be of no use. And so, I don't know if you asked him again, but anyway, we have until there in the traditions. And so, one day, he was sitting by the river of Furat, making wudu. And he heard as he was making wudu, the sound of the beating of the drums of war. And he asked the people, he said, what is this? This beating of the drums of war, what's going on? He says, there goes the army of Ali ibn Abi Talib to fight Muawiyah and Siffin. This is the army of Ali. It says at that time he had water in his hands making wudu. He threw the water back. And he says, there is no greater worship than to be at the service of your Mawla Ali. इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि इंसान अपने मौला की पैरवी करे. He threw the water, he took his stuff, and he marched towards the army of Amirul Mu'mineen. The army of Amirul Mu'mineen stopped in a place by Kufa, in a place known as Ziqar. And he stopped there, and he says to his companions, he says, wait,
20,000 soldiers will join us here. 20,000. Some say 10,000. But we know for sure, we don't know the number, but we know for sure that Imam Amir al-Mu'mineen waited by Ziqar, and this is the place where he met Awais al-Qarni. And so, Abdullah ibn Abbas, he says, when Imam Amir al-Mu'mineen says that 20,000 soldiers will join him, I got worried. He says, but what if 20,000 soldiers don't come? People will doubt the ilm of Ali ibn Abi Talib. Tawajjuh farma rahe hain? He says, 20,000 soldiers will join me. He got worried. He says, what if it's not 20,000? What if we're 20 short of 20,000? Many people will say, Ali ibn Abi Talib, is masoom, but he's made a mistake. Amir al-Mu'mineen realized, he calls Abdullah ibn Abbas. He says, Abdullah ibn Abbas, you sit here and count every man that comes. You sit here and you count. So Amir al-Mu'mineen says to him, you put 2 spears in the ground and you sit. And every man comes, you count. And so Abdullah ibn Abbas says, I sat from the morning until the evening and I counted. And it came to 19,999. How many short? 1 short. And he says it was almost nightfall. And I began to get worried. There's only one left. And this is Imam Ma'soom min Allah. He does not make mistake, he does not error. There's only one left. And I began to get worried. In this time, Amir al-Mu'mineen calls me and he says, oh, Abdullah ibn Abbas, look, what do you see in the distance? He says, I looked in the distance, I saw a man approaching. A man who's carrying he's carrying his bag on the back. He's got a water bottle in his hand. His head is bowed and he's just doing tasbih and tahleel and takbir. And as he comes close to Amir al-Mu'mineen, he throws his bag down. And he says, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. He says, oh Mawla, my salam is beyond you. He says, wa alayka salam. Amir al-Mu'mineen says, tell us, what is your name? He says, in Yemen they call me Awais. I am someone who's known as Awais. And then he says, oh Mawla, extend your hand. I want to give you the pledge of allegiance. I want to give you bay'ah. And Amir al-Mu'mineen asks him a beautiful question that has been narrated in the books of history. He says, oh Awais, before you give me allegiance, bay'ah, tell me on what condition do you want to give me this bay'ah? He says, alal maut. He says, I give you allegiance, the bay'ah, that I hope to die in your obedience, in your love. And so Amir al-Mu'mineen extends his hand, and so 20,000 soldiers were completed that day, as Amir al-Mu'mineen had predicted. And so it is said in the history, when he gives him bay'ah the next day, when the battle began, Awais took out his sword from his sheath, and he broke the cover. And he says, this sword will not go back in, until either with the sword, the enemies of Ali go to hell, or I go to heaven. The sword will not go in. And so he fought bravely until in that battle an arrow came and he pierced the heart of Awais al-Qarni. And he died just like Rasulullah had predicted about Ammar bin Yasir and Awais al-Qarni. And so they rest in the same place where they are buried. And so we have the shrine. Many people, many years back, if you've been to Syria, you would have gone to their ziyarah. I've had that chance, that honor as well. But unfortunately, with the ISIS and the Daesh, la'natullah alayhim ajma'een, they have completely destroyed the harams of Hazrat Ammar and Awais. And we await the day that inshallah these harams will be built and mu'mineen inshallah will be able to benefit. Because it's not enough just to remember Ali ibn Abi Talib and to not remember those who gave their lives in the love of Ali ibn Abi Talib. As the same way when you cry for Imam Hussein, you cry for the companions of Imam Hussein. But Imam Hussein would not be happy that you cry for Hussein, but you do not cry for those loyal companions. In the same way, Ali ibn Abi Talib would not be happy that we remember Ali ibn Abi Talib, but we don't remember those true, loyal friends of Ali ibn Abi Talib who gave the last drop of their blood for the sake of the wilayat and imamat of Imam Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib.
We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand and to learn the lives of the great companions of Ali ibn Abi Talib and Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. That Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to study in depth, in detail, the lives of the companions of Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Rabbil Alameen, you forgive us of our major and minor sins. Ya Rabbil Alameen, this year you give us tawfiq of the ziyarah of Imam Hussein alayhi salatu wasalam in Arba'een. And if we die before that, you give us the tawfiq, you give us shafaat of Imam Hussein alayhi salatu wasalam in Barzakh, in Akhirah and in Qiyamah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, anyone who has du'as and munajat, Ya Rabbal Alameen, you accept their du'as. Anyone who is unwell, Ya Rabbal Alameen, you give them shifa ajila wa kamila. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbal Alameen, accept our amals in this holy month, and the last final hours remaining, allow us to do more until inshallah as we exit the month of Ramadan, we exit with a clean slate, and inshallah we're able to begin our life as newborn who have just entered the world, because the hadith says Allah forgives in the month of Ramadan as if you are a newborn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad.